ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حییہ بن اخطب بہت بڑے باپ کی بیٹی اور اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ غزوہ خیبر کے دوران میں جب قلعہ قموس فتح ہوا تو یہ بھی قیدیوں میں شامل تھی۔ پہلے یہ سیدنا دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ آپ نے بنو نذیر کے سردار کی بیٹی دہیہ کو دے دی ہے، حالانکہ وہ آپ کے سوا کسی کے لائق نہیں۔ چنانچہ دہیہ کلبی کو ایک اور لونڈی دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو آزاد کر دیا اور ان کی آزادی کو حق مہر قرار دے کر ان سے نکاح کر لیا۔ اس سے پہلے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمان ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ کی آنکھ پر نیل پڑا دیکھا تو دریافت فرمایا، صفیہ یہ نیل کا نشان کیسا ہے؟ وہ کہنے لگیں، میں اپنے سابقہ شوہر ابن الحقیق کی گود میں سر رکھے سوئی ہوئی تھی کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میری گود میں چاند اترا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو خواب سنایا تو اس نے میرے چہرے پر زور سے تھپڑ مارتے ہوئے کہا، تو یثرب کے حکمران سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ یہ اسی تھپڑ کا نشان ہے۔ بچوں، آپ نے یہودی سردار کی بد اخلاقی ملاحظہ کر لی کہ ایک خواب کی وجہ سے تھپڑ مار دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے سیدہ صفیہ کا خواب سچا کر دیا اور ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ انہیں جہنم سے چھٹکارا مل گیا اور مومنوں کی ماں بننے کا اعزاز حاصل ہوا، نیز جنت میں بھی خاتم الانبیاء والمرسلین کی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف مل گیا۔ آئیے اب ذرا اپنے پیارے رسول کے اخلاق کی ایک جھلک ملاحظہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ طیبہ واپس آتے ہوئے سیدہ صفیہ کے اونٹ پر ہی سوار تھے۔ آپ نے ان کی اس طرح عزت افزائی کی کہ جب سیدہ اونٹ پر سواری کا ارادہ کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس جاتے، اپنا گھٹنا آگے کر دیتے تاکہ سیدہ اپنا قدم سید الانبیاء کے مبارک زانو پر رکھ کر سوار ہوں۔ اور ادھر سیدہ صفیہ کا حسن ادب دیکھیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر احترام کرتی تھیں کہ اپنا پاؤں کبھی بھی اس مبارک گھٹنے پر نہ رکھتی بلکہ اپنا گھٹنا اس پر رکھ کر سوار ہو جاتی۔ اب آئیے دیکھیے سیدہ صفیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا گواہی دیتی ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ سے بہتر اخلاق والا انسان نہیں دیکھا۔ میں خیبر میں رات کو ان کی اونٹنی پر سوار تھی، مجھے اونگ آتی تو میرا سر کجاوے سے لگ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہاتھ سے جگاتے ہوئے فرماتے، یا ہذہ مہلن یا صفیہ بنت حییہ، ارا ذرا سنبھل کر اے صفیہ بنت حیی، ذرا دھیان سے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بات کہہ دی کہ ہم رسول اللہ کے یہاں صفیہ سے زیادہ قدر و منزلت والی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی زوجات بھی ہیں اور آپ کی چچازاد بھی ہیں۔ سیدہ صفیہ نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دی تو اللہ کے رسول نے اس طرح ان کی تعلیف قلبی فرمائی کہ صفیہ، تم نے ان سے اس طرح کیوں نہ کہا، وَكَيْفَ تَكُونَانِ خَيْرًا مِّنِّي وَزَوْجِي مُحَمَّدٌ وَأَبِي هَارُونَ وَعَمِّي مُوسَىٰ، تم مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہو جبکہ میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ ہارون علیہ السلام اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بچوں، یہ اللہ کے رسول کا اعلیٰ اخلاق تھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو ان الفاظ کے ساتھ تسلی دی، ان کو بتایا کہ ان کی اہمیت بھی کوئی کم نہیں ہے۔ سیدہ صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بے حد متاثر ہوئیں۔ اسی چیز کا نتیجہ تھا کہ وہ آپ کے ساتھ بے حد محبت کرتی تھیں، وہ آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب تر سمجھتی تھیں۔ اگر کبھی آپ بیمار پڑتے تو وہ آرزو کرتی کہ آپ صحت و عافیت میں رہیں اور اس کے بدلے میں یہ مرض انہیں لاحق ہو جائے۔